جناب. اب کیا یہ بات سچ ہے سر؟ آپ کنفرم کریں گے؟ ہمارے ذرائع تو یہ کہہ رہے ہیں، حمداللہ صاحب نے بھی یہ بیان دیا تھا گزشتہ روز ٹیلی ویژن پہ، مولانا فضل الرحمان صاحب صدر مملکت کے امیدوار ہوں گے آنے والے جب وقت آئے گا الیکشن کا؟ سر جب الیکشن ہوگا تو اس کے بعد پارٹی ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ کون جو ہے وہ امیدوار ہوگا اور پارٹی کی جو ہے اس وقت کیا اسٹرینتھ ہوگی. تو یہ سب کچھ پری میچور ہے. حمداللہ صاحب نے بیان دیا ہوگا، انہوں نے گڈ فیتھ میں سب کچھ کہا ہوگا، ان کی خواہش ہوگی ایک اچھی اپنے لیڈر کے بارے میں، مگر اس کے باوجود جو ہے یہ ابھی تک بہت پہلے ہے وقت سے. جب الیکشن ہو جائیں گے اس کے بعد دیکھیں گے. جو آج نواز شریف صاحب سے سر ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر بھی یہ ڈسکس نہیں ہوا؟ کیونکہ نیوز پہ تو یہ چل رہا ہے کہ امیدوار صدارتی امیدوار مشترکہ لایا جائے گا. نہیں، وہ مشترکہ ضرور لایا جائے گا، مگر مشترکہ لانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مولانا جو ہے اس سٹیج پہ اپنے آپ کو امیدواری کے لیے پیش کر دیں. مولانا اتنے سادے سیاستدان نہیں ہیں، وہ ایک پائے کے سیاستدان ہیں، اور اس طرح سے یہ اس سٹیج کے اوپر اپنے آپ کو یہ کہنا کہ جی میں فلاں چیز کے لیے کینڈیڈیٹ ہوں گا، میرا خیال ہے کہ یہ درست نہیں. کامران صاحب، آپ ماشاءاللہ سے بہت بڑے قانون دان بھی ہیں، اسلام آباد کی آپ پاور لابی کا حصہ بھی ہیں. جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اس پہ کردار ہے، جیسے آج ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس پیسے ختم ہو گئے تو انہوں نے نوٹس کیا، طلب کیا ہمارے سیکرٹری خزانہ کو، اور پھر سیکرٹری خزانہ نے کچھ گھنٹوں کے بعد یہ بیان دیا کہ 2 دن میں جو آپ کو درکار اماؤنٹ ہے 11-15 ارب روپے کی وہ ہم ریلیز کر دیں گے. تو کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان اس وقت ہیپ ہیزڈلی کام کر رہا ہے کہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں، پھر فون ہوتا ہے پیسے نہیں ہے، اب یہ نہیں ہے؟ ایسے پرفارمنس کے ساتھ الیکشن کرانا بڑا مشکل نہیں ہوگا؟ آپ اس پہ کیا کہیں گے سر؟ الیکشن کمیشن جو کہ ایک دستوری ادارہ ہے، یہ تو ایسا ممکن نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ اچانک کہیں کہ ہم سے پیسے ختم ہو گئے ہیں اور وہ کہیں کہ جی 2 دن بعد دے دیں گے. یہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے آپ کو پیسے دینے ہیں یا آپ نے میرے پیسے دینے ہیں. ایک دوسرے کو کہیں کہ جی آپ نے وہ پیسے دینے تھے اور وہ ابھی تک نہیں ملے، آپ کہیں کہ بس 2 دن میں تنخواہ آئے گی دے دیں گے. یہ تو اس کے لیے پہلے سے پلان کرنا پڑتا ہے، اور یہ 10-15-20 ارب روپے جو ہے وہ ادھر سے ادھر ہونا اور اس طرح کے مالی معاملات کے حالات میں میرا خیال ہے مشکل ہو جاتا ہے. تو پہلے سے سارا کچھ مینج کرنا پڑتا ہے. کیا مینج کر پائے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کی نظر میں سر؟ آپ ایک بڑے سیاستدان بھی ہیں، سینیٹر بھی ہیں اس ملک کے. مینج کرنا چاہیے اس کو، ان کی دستوری آبلیگیشن ہے، اور وہ مینج میں تو سمجھتا ہوں کہ مینج کیا ہوگا. اور اگر کیونکہ اس سے پہلے جو ہے چیف الیکشن کمشنر جو ہے ایک مانے ہوئے بیوروکریٹ رہے ہیں، اور بیوروکریٹ جو ہے کوئی اس کی یہ ٹریننگ اس طرح سے ہوتی ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ کیا کام کس وقت پہ کرنا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح سے اچانک جو ہے سارے معاملات جو ہے کہ آج پتہ چلا جی پیسے نہیں ہیں، کل پھر اس کو بلوا لیا، پرسوں وہ کہیں گے پیسے بھجوا دیتے ہیں. یہ اداروں کے درمیان جو اس طرح سے ڈیل نہیں ہوتی ہے. رائٹ سر. چیئرمین نیب کا بھی آج ایک اعترافی بیان سامنے آیا ہے. جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد صاحب کہتے ہیں کہ نیب میں خامیوں کا اعتراف کرتا ہوں. 10 میں سے ہر 7 پاکستانی کسی نہ کسی فراڈ کا شکار ہوتے ہیں، خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ فراڈ کا شکار ہوتے ہیں، اور ہم بہتری لے کر آئیں گے. بڑی حیرت ہوئی سر مجھے بیان سن کے. آپ کو ہوئی کامران صاحب؟ دیکھیے، نیب تو بنیادی طور پہ جو نیب زدہ تھے وہ نیب زادے بنے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوا. اب پتہ نہیں آج کل کس کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے، مگر یہ جو پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ ہر 10 میں سے 7 پاکستانی جو ریئل اسٹیٹ میں انوالو ہوتے ہیں، وہ تو ان کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. وہ جو سبجیکٹ ان کا ہے وہ اس میں بھی ناکام رہے ہیں. ایگزیکٹلی یہی میں سوچ رہا تھا، اسی لیے حیران ہوا تھا سر. تو یہ ان کے جو اپنے سبجیکٹ سے متعلق سٹیٹمنٹ دیں. اگر چیئرمین کو یہ نہیں پتا کہ اس کا سبجیکٹ کیا ہے تو پھر اللہ رحم